السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا نام لے کر ہم اپنی انشاءاللہ آج کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. آج ہمارا سورۃ المزمل کی اسٹڈی میں ڈے نمبر 4 ہے اور ہم اپنے انٹروڈکشن کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے تعارف السورہ پر انشاءاللہ بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اقبال کے شعر سے میں آج کی اپنی کلاس کو شروع کرنا چاہوں گی. کہتے ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اتنے پیارے اشعار ہیں اور اتنی پیاری لائنز ہیں کہ اگر آپ ذرا سا بھی غور و فکر کریں تو اللہ کی قربت کے مہینے میں ہم اس وقت موجود ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. رمضان کے مہینے سے زیادہ رب کی قربتوں کا مہینہ کوئی اور ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کی اطاعت میں دن رات گزارنے کی کچھ تھوڑی سی ایکسٹرا کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ایکسٹرا کوشش کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایمان کی نعمت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہم سب کے ہوتا ہے. تو ایسے میں قرآن سے کانسٹنٹ تعلق یاد رکھیں. یہ جو رمضان میں آپ بناتے ہیں، جو آپ ورڈز کو اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہیں، یہ جو آپ سنتی ہیں، یہ جو آپ ٹائم کو ایک اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ریگولر کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، یہ قرآن کے ساتھ آپ کا کانسٹنٹ تعلق ہمیشہ زندگی پر گہرے نقش چھوڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کانسٹنٹلی قرآن سے کنیکٹڈ ہو اور اس قرآن کا اثر اس کی زندگی میں نظر آنا نہ شروع ہو جائے. قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اس دوست کی طرح ہو جاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ وقت اتنا گزارتے ہیں کہ یہ آپ کے صبح شام کا ساتھی بن جاتا ہے. تو ایسے دوست کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنے فٹ پرنٹس آپ کے دل پر چھوڑ جاتا ہے. اور جو فٹ پرنٹس انسان کے دل پر آ جاتے ہیں وہ کبھی انسان کی شخصیت کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کی سوچ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے ذہن کا ہمیشہ ساتھی بنے رہتے ہیں. اور قرآن کے لیے آپ جانتی ہیں کہ یہ شفا ہے. تو اگر قرآن آپ کا ساتھی بن جائے گا، یہ آپ کو ہر لحاظ سے شفا دے گا. جس کے دل پر قرآن نقش ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص سنتا، دیکھتا، پرکھتا، چیزوں کو ایویلیویٹ کرتا قرآن کی روشنی میں. وہ ایک پروورب آتا ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا انگریزی کا، "The heart sees that which is invisible to the eye." دل کی نگاہ سے دیکھنا جو ہے وہ انسان کو پھر بڑی گہرائیوں کی نگاہ دے دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاسز کے سلسلے میں اس وقت موجود ہیں. اب تک ہم نے سورۃ المزمل کی اسٹڈی میں جو تعارف کے پیچھے 3 لیکچرز کیے ہیں، اس میں ہم نے مینلی 2 ٹاپکس کور کیے ہیں. ایک ہم نے کیا قوت القرآن، قرآن کی، جس میں ہم نے ایک اہمیت دیکھی
کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے قدم با قدم قرآن کے ساتھ ایک اپنا تعلق بنانا ہوتا ہے. Sorry. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دعا کے ذریعے اس قوت قرآن کو گین کرنے کی کوشش کی کہ کیسے آپ نے قرآن سے اٹیچمنٹ کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. اور یہ اللہ کے کلام سے اٹیچمنٹ ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہم سب کو تمنا کرنی چاہیے، جس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، جس کی کریونگ ہم سب کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمیں قرآن مل جائے گا تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. پھر دوسرا ٹاپک ہم نے اس تعارف کے اندر سورت مزمل کے دیکھا، جس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم اس سورت کی تھیم کو سمجھ جائیں تاکہ ہمیں اس کے ہر لیکچر سے کچھ ایسی مینٹل سٹرینتھ محسوس ہو جو ہمیں ایک بہت مضبوط ذہن کا انسان بنا دے. قرآن کی محبت میں ہی آگے کیسے بڑھا جائے، اس کے اوپر ہم نے فرام فریجائل اسٹیٹ ٹو مینٹل اسٹیٹ، عقل الضعیف سے عقل القوی کا سفر کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اب اس سورت کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تعارف سورہ کے نام سے ہے، یعنی ہم سورت کے بیسک انٹروڈکشن پر انشاءاللہ آج باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ایکسپلینیشنز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ سورت کو شروع کرنے سے پہلے ایک بلٹ اپ آپ کا اس سورت سے انٹروڈکشن میں بھی ہو جائے، آپ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں. قرآن کی صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے 114 رکھی ہیں، یہ 114 صورتیں اس طرح سے آپ کی اور میرے سامنے قرآن نے رکھی ہیں کہ یہ ہم میں سے ہر صورت ہمارا ایک ساتھی بن سکتی ہے. آپ کہیں کہ 114 ساتھی اور 114 فرینڈس کو میں کیسے مینج کروں، یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے. آپ ان 114 صورتوں کو اپنا کمپینین بنانا شروع کر دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹائملی یہ صورتیں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں جہاں ضرورت ہوگی، جب ضرورت ہوگی، یہ فائدہ دیں گی. سو پہلی ایکسپلینیشن تعارف السورہ کے اندر ہماری ہے بیسک انفارمیشن اباؤٹ سورت المزمل. جو سورت المزمل ہے، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل توفیق دے، صلاحیتیں دے، آسانیاں دے، صحت دے، ایمان دے، اپنی رضا دے، قبولیت دے کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے سورت المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کا، اللہ اس کو ہمیں بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلی ایکسپلینیشن ہے سورت کا نام. یہ جو سورت المزمل ہے، یہ باقی اور دیگر صورتوں کے مقابلے میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے کوئی بھی نام تجویز صورت کے ایک میجر نام کے علاوہ نہیں کیے گئے. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز کسی صورت کا ایک سے زیادہ نام بھی اپنی تفاسیر میں مینشن کرتے ہیں. سورت المزمل کا ایک ہی نام ملتا ہے، سورت المزمل. یہ زا بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ بولا جاتا ہے. سورت المزمل مصحف میں یعنی کہ قرآن میں یہ سورت جو ہے یہ 29 پارے میں آتی ہے، 29ویں پارے میں آتی ہے. اور 29 پارے میں جو صورتیں آئی ہیں بڑا سٹرونگ امپیکٹ ہے ان صورتوں کا. ویسے تو ہر صورت کا امپیکٹ سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن 29 پارے کی صورتیں ایکسٹرا آرڈینری پاورفل ہیں. آپ میں سے وہ سب بہنیں جو ریگولرلی قرآن کی تلاوت الحمدللہ کرتی ہیں، دیکھیں میں یہ جب کہتی ہوں کہ آپ میں سے وہ بہنیں جو ریگولر تلاوت کرتی ہیں تو اس میں خدا نہ خواستہ کسی کو بڑھا کر آگے کرنا اور کسی کو کمتر کر کے پیچھے کرنا، یہ مقصد میرا بالکل بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی زندگی کی روٹین کے حساب سے الگ الگ جو ہیں وہ اس کی کیفیات اور الگ الگ اس کے جو ہیں وہ اسکیڈولز ہوتے ہیں. جو قرآن کو ریگولرلی پڑھتے ہیں وہ سورت المزمل کے جسٹ سے کافی حد تک واقف ہیں. اور اگر آپ مسلمان ہیں الحمدللہ اور آپ سب کانٹیننٹ میں رہتی ہیں تو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تو سورت المزمل کو ایک اور حوالے سے بڑا گہرائی میں جانتے ہیں. اور وہ حوالہ جو ہے وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں موجود ایک تصنیف کا ہے جس کو پنج سورہ کہا جاتا ہے. پنج سورہ جس میں مطلب ہے 5 صورتیں. پنج از فرام 5، نمبر 5.
This is a very common tasneef, a very common compilation for the subcontinent Muslims, जो कि आपको frequently यहाँ पंचसूरा almost हर घर में मिल जाता है. इसमें सिर्फ 5 सूरतें नहीं हैं, बाज़ में सिर्फ 5 हैं, बाज़ में ज़्यादा, बाज़ पंचसूरा में ज़्यादा सूरतें भी होती हैं, लेकिन ये सिलेक्टेड सूरा का एक कलेक्शन है. अब मैं इस वक़्त इस बहस में नहीं जा रही हूँ कि इसमें जो सूरतें इकट्ठी की गई हैं, उनमें से कितनों के फ़ज़ाइल और कितनों की अहमियत और कितनों की इम्पोर्टेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है. इस वक़्त मैं ये बात नहीं कर रही. कुरान की आयात, कुरान की सूरतें हैं, जो इस पंज सूरा के अंदर रखी गई हैं. सूरत अल-मुज़म्मिल इस लिस्ट में मौजूद है. तो इसीलिए सूरत अल-मुज़म्मिल इज़ क्वाइट बिट फ़ैमिलियर फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट, इसलिए कि यहाँ पर रिवाज है कि ज़्यादातर लोग पंज सूरा बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं. कुरान कवर टू कवर कम पढ़ा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबकॉन्टिनेंट में, जहाँ मेजॉरिटी हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पर पंज सूरा पढ़ने का एक कस्टम, एक ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा मौजूद है. अगर इसके बारे में किसी के ज़हन में कोई सवाल आ रहा है पंज सूरा के बारे में, तो मैं सिर्फ स्कॉलर्स की एक मुख्तसर कॉम्प्रिहेंसिव राय आपके सामने रख देती हूँ. इस पंज सूरा के बारे में जो मुख्तसर मोहतात राय है, अ वेरी केयरफुल ओपिनियन अबाउट दिस पंज सूरा, उसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि पंज सूरा में जो कुरानी सूरतें आई हैं, जैसे सूरत कहफ है, सूरत रहमान है, सूरत यासीन है, सूरत मुज़म्मिल है, तो वो कहते हैं कि मोहतात राय ये है कि इस पंज सूरा में जितनी भी कुरानी सूरतें आई हैं, उनको पढ़ने में हरज नहीं है. लेकिन उनको पढ़ने में सिर्फ ज़िंदगी में बस उनको नहीं पढ़ना चाहिए कि हम सिर्फ पंज सूरा में आने वाली सूरतों को पढ़ें और बाकी कुरान की तिलावत को निग्लेक्ट कर दें. तो एक बात तो वो ये कहते हैं कि पंज सूरा में आने वाली सूरतों के पढ़ने में कोई हरज नहीं है, अगर आप बाकी पूरा कुरान भी कवर टू कवर वक़्त के साथ-साथ तिलावत में पढ़ती रहती हैं. लेकिन पंसूरा में जो बाकी दीगर चीज़ें होती हैं, वो दुआएँ जो मुख्तलिफ उलमाए कराम की हैं, उसके बारे में एक सिंपल राय जो आपको सेंसिबल लाइन ऑफ स्कॉलर्स देते हुए मिलते हैं, वो कहते हैं कि उन दुआओं को देखे बगैर उनके बारे में राय कायम नहीं की जा सकती. जैसे हमने कल बात की थी कि वो दुआएँ जो सहाबाए कराम की हैं, या वो दुआएँ जो मिसाल के तौर पर उलमा, स्कॉलर्स, सल्फ़ सालेहीन की हैं, बाद की जनरेशन में आने वाले नेक लोगों की हैं, तो उन दुआओं को पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं होता है, अगर उनके अल्फाज शरीयत से, कुरान से और इस्लाम से नहीं टकराते हैं. तो अगर इस सिनेरियो, इस कंडीशन के साथ हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो वेल एंड गुड, पंसूरा वाली सूरतें पढ़ी जा सकती हैं. जहाँ तक उसमें आने वाले मुख्तलिफ दुआएँ और दुरूद हैं, उनको जब तक देख ना लिया जाए, वो उस वक़्त तक उनके बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती. सो बंदा लाइक मी विल से वल्लाहु आलम, better to stick on what is confirmed from the side of Allah subhanahu wa ta'ala और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो नाम के बारे में तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि यकीनन ये जो सूरत मुज़म्मिल, बहुत से मुसलमान सूरत अल-मुज़म्मिल के जिस्ट या इसके नाम से वाकिफ़ हैं. रीज़न इसका ये है कि क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में पंज सूरा का जो एक कलेक्शन है, उसकी लिस्ट में ये सूरत मौजूद है. यकीनन जिन लोगों को रेगुलर पंज सूरा पढ़ने की आदत होती है, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो सूरतें जो उस किताब में होती हैं, उनको याद होती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको सूरत अल-मुज़म्मिल याद है, तो इस सूरत की इन डेप्थ स्टडी आपकी समझ को और आपकी मेमोराइज़ेशन को कंबाइन करके आपको पढ़ने का वो तरीका या वो एसेंस देगी कि आप इसके बाद जब आप ये स्टडी कंप्लीट कर लेंगी, फिर आप जब भी सूरत अल-मुज़म्मिल पढ़ा करेंगी, आपको इस सूरत से मोहब्बत महसूस होगी. आपको इस सूरत के एक-एक लफ्ज़ और एक-एक जुमले से एक कनेक्शन अपना महसूस होगा. So this was the explanation of नाम and its presence in पंज सूरा. अगला जो हम इंशाल्लाह बात करेंगे वो ये कि ये जो सूरत अल-मुज़म्मिल है, इसका जो नाम है वो मुज़म्मिल है. तो एक रिक्वेस्ट मैं आप सब बहनों से करना चाहूँगी कि अक्सर औक़ात अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनें
قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن سورت کا صحیح نام پروناؤنس نہیں کرتی. جیسے بہت سے لوگ سورۃ الکہف کو سورۃ الکہف کہتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ سورۃ الکہف، کاف کی زیر کے ساتھ نہیں ہے، دس از سورۃ الکہف. دیکھیں بینگ اے مسلمان یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز قرآن کی پروناؤنس کریں، چاہے ہم لفظ قرآن پروناؤنس کریں تو ٹھیک طرح سے پروناؤنس کریں، محبت سے پروناؤنس کریں. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کا نام نہیں بگاڑتے ہیں. ہاں آپ اس کو نک نیم تو دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کا نام بگاڑتے نہیں ہیں کہ آپ کو اس کا نام لینا نہیں آتا. جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کے نام کو بالکل محبت کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں گے. سو یہی وہ انداز ہے جو ہمیں صورتوں کے نام کو لینے میں اپنانا ہے. مزمل میں زا بزنگ ساؤنڈ والی ہے. ایک عربی زبان میں رال آتی ہے وہ سافٹلی پڑھی جاتی ہے، دال کی فیملی سے جو آتی ہے دال، یہ را زا ہے. اٹ ہیز اے بزنگ ساؤنڈ. تو سورت المزمل، مزمل زا اور میم دونوں پر آپ کو شد ملتی ہے. تو جب سورت کا نام لیں ٹھیک طرح سے لیں، وداؤٹ ہیسیٹیشن لیں، گھبراہٹ کے بغیر لیں. یور اسپیچ اینڈ یور اسٹائل آف پروننسیشن ایکچولی ڈیفائنس the level of confidence you have. This is the defining factor. وہ جو آج کل سافٹ اسکلس سکھاتے ہیں that how you can be a public speaker, how you can talk within a crowd, how you can give your stance in a huge مجمع. تو وہ آپ کو پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں اور اس کے اندر میجر ایسپیکٹ جو آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے the way you will pronounce the words, the way you will articulate the sentence, and the way you will say what you want to say, that does have a strong impact سننے والوں کے اوپر. تو جب آپ بولیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کے بولیں اور پراپر تلفظ کے ساتھ بولیں. یہ سورت المزمل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ اس رمضان کون سی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ پراپر کانفیڈنس کے ساتھ بولیں گی میں سورت المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہی ہوں. الحمدللہ قرآن کی ہر صورت ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اندر ہدایت کا ایلیمنٹ رکھتی ہے. Now I'm moving on next of explanation of تعارف السورہ، جس میں ہم انشاءاللہ سورت کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا ہلکا سا اس وقت دیکھنے کی کوشش کریں گے. The concept and the آیات. سورت المزمل جو ہے، چاہے آپ اس سورت کو سامنے رکھیں یا قرآن کی کسی بھی سورت کو سامنے رکھیں، ہمارا بیلیف ہے کہ قرآن کی ہر سورت جو ہے اس کا تھیم اصل میں مینلی جا کر ہدایت پر سٹک ہو جاتا ہے. اس سورت میں بھی ظاہری بات ہے ہدایت موجود ہے اور سورت المزمل ان پریشیس صورتوں میں سے ہے، ان چند پریشیس صورتوں میں سے ہے جو انسان کی خواہشات کے کنٹرول کرنے کا ایک میتھڈ ڈسکرائب کرتے ہیں، خواہشات کے ہونے کا کانسیپٹ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وی آر ویری مچ ہیومن بینگ. ایک دوسرے کو انسان سمجھا کیجئے. ایک دوسرے کو جب ہم انسان سمجھتے ہیں تو ہم ان کی غلطیوں کو دیکھ کر، جو بعض اوقات ہماری نظر میں ہو سکتا ہے غلطی ہو لیکن غلطی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ واقعتاً غلطی ہو، تو جب آپ انسان کو انسان سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی اس کی غلطی کو دیکھنے کے بعد اس کو درگزر کرنے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اگر ہم نے سامنے والے کو اتنا ہائی پیڈسٹل پر بٹھا دیا اور یہ محسوس کیا کہ یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس صورتحال میں ہمیشہ آپ کی امید ٹوٹتی ہے، ہمیشہ آپ کا دل خراب ہوتا ہے، ہمیشہ آپ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہر صورت ہدایت دیتی ہے، ہر صورت سبق دیتی ہے، اور صورت المزمل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں میں بھی خواہشات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بھی اپنے کلام میں دیا ہے. سورت المزمل ہمیں رب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی دکھاتی ہے. آپ سورت شروع ہونے کو ہی دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو نظر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
پھر آپ اسی صورت کو اور ذرا ڈیپلی دیکھتی ہیں اس کے کانسیپٹ کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت کو رب سے بہت گہرے طریقے سے یہ صورت جوڑتی ہے. رب سے جڑنا بہت ضروری ہے. فار مائی لائف لائن رب سے جڑنا ضروری ہے. فار مائی سکون رب سے جڑنا ضروری ہے. فار مائی سیلویشن آخرت میں رب سے جڑنا ضروری ہے. فار مائی آسان موت رب سے جڑنا ضروری ہے. تو یہ وہ صورت ہے جس کے لیے کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت کو رب سے یہ بڑے گہرے طریقے سے جوڑتی ہے. پھر اگلا پوائنٹ جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو کیسے مضبوط کیا جائے، یہ صورت طریقہ کار بتاتی ہے. اکثر و بیشتر ہم سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے مضبوط کروں، تو آپ صورت مزمل کو ذرا غور سے سننا اور پڑھنا اور ایبزارب کرنا شروع کر دیں. یہ صورت آپ کو میتھڈالوجی دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین فائنلی جو ہماری تھیم ہے سورت المزمل انسان کو ذہنی مضبوطی دینے کے راستے پر چلانا شروع کر دیتی ہے. فرام مینٹلی فریجائل ٹو مینٹلی اسٹرانگ انسان اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. جتنی زیادہ آپ میں تڑپ ہوگی اتنے قدم تیزی سے آگے بڑھیں گے. جتنا آپ کے لیے اللہ کی محبت میں سرشار ہونے کا ایلیمنٹ بڑھتا جائے گا آپ صراط مستقیم پر آگے دوڑتی جائیں گی. لیکن پلیز میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، آپ میں سے ہر ایک کو اپنا جرنی اپنے سے کمپیئر کرنا ہے. بعض اوقات ہم اپنے سے آگے بہت تیزی میں جاتے ہوئے لوگوں کو دین کے راستے پہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے اب اپنی گھر کی ذمہ داری کو ایک کونے میں ڈالنا ہے and now my focus should be only on دین because دین شاید آپ کو یہی سمجھاتا ہے آپ کے پرسپشنز میں کہ آپ کو سخت جان بننا ہے اور آپ کو اس راستے پہ آگے چلتے رہنا ہے اور یہ راستہ آگے صرف یہی ہے کہ آپ بستہ سنبھالیں اور آپ انسٹیٹیوشنز اور مدرسوں میں پہنچ جائیں. جب دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کمر کسنی ہوتی ہے، وہ کمر کسنا میرے گھر کے کچن میں کھڑے ہو کر بھی ہو سکتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے رشتے نبھاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. سو پوائنٹ آف قرآن از ویری مچ کلیئر اینڈ ویری مچ دیئر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ قرآن تھما دیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جن سرکمسٹانسز میں بھی ہیں اللہ سے جوڑنے کی کوشش کانسٹنٹ کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں اپنی ایکسپلینیشن میں تعارف السورہ میں. سورت المزمل کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، 20 آیات ہیں. سورت المزمل نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے. الحمدللہ آپ میں سے وہ سب بہنیں جو میرے ساتھ کانسٹنٹلی پچھلے 2 سال سے مور دین 2 ایئرس اس پلیٹ فارم پر ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے تھرو کنیکٹڈ ہیں. اب آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مکی سوراز اینڈ مدنی سوراز. ہم ان کے فرق کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر میں ایک سنopsis آپ کے سامنے رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفٹ ہوڈ ہے وہ بیسیکلی 2 حصوں میں براڈلی ڈیوائڈیڈ ہے. جو پروفٹ ہوڈ ہے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہول سیرہ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہز ہول لائف، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ دا پروفٹ ہوڈ پیریڈ، جب آپ کو نبوت ملی وہاں سے لے کر آپ کے انتقال تک. تو آپ کا پروفٹ ہوڈ 2 حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. پہلے 13 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زمین پر گزارے وہ آپ کے مکی دور کے اوقات کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 11 سال آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا جس میں آپ نے مکہ سے ہجرت کی اور آپ یثرب یعنی مدینہ میں سیٹلڈ ہو گئے، اب یہ والا دور جو آپ کا تھا یہ مدنی دور کہلاتا ہے. سو براڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 میجر ٹائم لیپس ہیں، مکی دور اینڈ دا مدنی دور. اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. یہ ایک ہی گم کتاب کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھما دیا گیا. 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل ہوا ہے. اب اس قرآن میں جو ڈویژن ہے صورتوں کا اس میں بعض صورتیں مکی صورتیں ہیں، بعض صورتیں مدنی صورتیں ہیں. صحیح، ایک ساتھ تو آپ کو کتاب نہیں ملی تھی، آپ کو تو وقت کے ساتھ ساتھ ملی تھی. تو یہ مکی اور مدنی ڈیفائن ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ کے ٹائم سپین سے ہے.
تو بظاہر ہجرت کے بعد آپ مدینہ سے باہر اگر کسی علاقے میں گئے بھی، یعنی کہ آپ نے 13 سال کمپلیٹ کر لیے، مکہ کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، آپ نے مائگریشن کی، آپ مائگریشن کے بعد مدینہ پہنچ گئے، اب جتنے سال آپ نے مدینہ میں 11 سال گزارے، ان 11 سالوں میں آپ نے آخر ٹریولنگ بھی تو کی نا، آپ مکہ بھی تو آئے نا، فتح مکہ کے وقت بھی آپ مکہ تو آئے نا، عمرہ کرنے کی نیت سے آپ نے مکہ کے سفر کو کیا تو نا، آلدو آپ عمرہ نہیں کر سکے لیکن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرے کی نیت سے آئے تو تھے۔ اب جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ مکہ کے بالکل باہر کی جگہ تھی، جہاں پر آپ نے وہ میثاق کیا ہے جو کہ ٹریٹی کیا گیا تھا بٹوین قریش اینڈ مسلمس، مکہ والوں سے معاہدہ کیا گیا، وہاں پر وہی نازل کی گئی، سورہ فتح کی آیات نازل کی گئیں، مگر یہ بات کنفرمڈ ہے کہ سورہ فتح مکی صورت نہیں ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ جتنا قرآن بھی ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ سب کے سب مدنی قرآن کہتا ہے، اس لیے یہ براڈ ڈویژن ہے۔ کیا ہے براڈ ڈویژن؟ اس ایکسپلینیشن کا جو آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا قرآن مکی قرآن، ہجرت کے بعد نازل ہونے والا قرآن از دا مدنی قرآن۔ دس از دا براڈ ڈویژن۔ چاہے اس مدنی پیریڈ میں رسول اللہ نکل کر دوبارہ مکہ میں بھی آ گئے اور پھر اس مکہ میں آنے پر آپ پر وحی نازل ہوئی، تب اس وحی کو بھی آپ مکی صورت نہیں کہہ سکتے، وہ مدنی ہی کہلائیں گی۔ سو اٹس مور اور لیس ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ دا ایونٹ، ناٹ ود دا اسپیس۔ اس کا تعلق علاقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک بڑے ایونٹ سے ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسپلینیشن پر۔ جب ہم نے کہا کہ سورۃ المزمل مکی سورت ہے، تو یہاں پر ایک رائے آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں، وہ ایک رائے ہے یا دو رائے ہیں، بٹ دا پوائنٹ اس کے کلاسیکل اسکالرس کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ سورۃ المزمل جس کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، اس کی جو پہلی 19 آیات ہیں یہ مکی دور میں نازل ہوئی اینڈ دیر از اے کنسنسس آن اٹ۔ صحیح، فرسٹ 19 آیات کلاسیکل اسکالرس کے مطابق مکی دور میں نازل ہوئیں اور یہ مکی قرآن ہے۔ اب رہ گئی ایک آیت جو 20ویں آیت ہے۔ آخری آیت کے لیے رائے یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ مدنی ہے۔ صحیح، یعنی کہ اس کے نازل ہونے کے وقت پر اسکالرز میں ہلکا پھلکا سا ایک ڈفرنس ہے کہ یہ 20ویں آیت جو آخری آیت ہے سورۃ المزمل کی، یہ کہاں نازل ہوئی؟ کیا یہ مکی دور میں نازل ہوئی یا یہ مدنی دور میں نازل ہوئی؟ تو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کنسنسس قرآن میں مکی لکھی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی آخری آیت کے بارے میں ایک ڈفرنس آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ آپ کو اوپینین 20ویں آیت کے بارے میں ملے گا کہ یہ مکی دور میں ہی آئی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں جی یہ جو ہے یہ مدنی دور میں آئی۔ بہرحال ایک روایت آتی ہے حدیثوں میں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور وہ اس سورت کی آخری آیت کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو ریلیکسیشن آئی ہے ایک قیام اللیل کی سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ سورۃ المزمل جب نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تہجد بالکل ایسے پڑھنا شروع کر دی تھی کہ جیسے کہ فرض نماز ہوتی ہے، اور وہ ایک پورا سال گزرا سورۃ المزمل کے نازل ہونے سے لے کر 1 سال 12 مہینے تک، کہ صحابہ آلموسٹ جتنے صحابہ بھی تھے، جتنے مسلمان صحابہ تھے، جتنے لوگ رسول اللہ کے فالوورز تھے، سب آلموسٹ 1 سال پوری رات نماز میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ 1 سال 365 ڈیز پوری رات آلموسٹ نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق جب 1 سال گزر گیا، اور ان کی ظاہر ہے جب آپ پوری رات نماز میں کھڑے رہیں گے، دن میں آپ نے اپنے کام کرنے ہیں، آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، آپ نے اپنے گھر چلانے ہیں، 1 سال گزر گیا، 12 مہینے صحابہ کی یہ روٹین تھی کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ دس تہجد تھنگ، دس قیام اللیل تھنگ از گیٹنگ ٹو مچ فار اس، ہم تھک رہے ہیں۔ سوچیں
1 سال اسی طرح انہوں نے تہجد پڑھی تھی. میرے حساب سے تو ان کا تھکنا جائز بنتا تھا، بیکاز 1 سال سے ان کی نیندیں پوری نہیں ہوئی تھیں. ہماری تو ایک دن نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو ہمارا اگلے دن حال برا ہو جاتا ہے. ہم سے نہ صحیح طرح سے سوچا جاتا ہے، نہ کھڑا ہوا جاتا ہے، نہ بات کی جاتی ہے. کبھی-کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم بول بھی رہے ہیں تو شاید وہ ہمارا جو سینٹینس کنسٹرکشن ہے وہ پراپرلی فٹ نہیں بیٹھ رہا. بٹ وی کین امیجن دا لیول آف ایمان آف صحابہ کرام. 1 سال تک انہوں نے ریلیجیسلی راتوں میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھی. دیٹ واز دیئر اسٹیمنا ماشاء اللہ. اور آپ کا فزیکل اسٹیمنا آپ کے ایمان کے اسٹیمنا سے بڑا کنیکٹڈ ہوتا ہے. In many cases, it's not a blanket statement, but in many cases. کہیں کچھ جگہوں پر بڑے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن فزیکل بیماری آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر ان کو ہٹ کرتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے فار ریسٹ آف اس. ہمیں اپنے اپنے طور پر ضرور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کا لیول ہمارے فزیکل اسٹیمنا پر بڑا امپیکٹ کرتا ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان ہائی تھا. 1 سال تک اتنی عبادت کی کہ آلموسٹ پوری رات جاگا کرتے تھے. اور جب اتنا تھک گئے، انسان تو تھے نا، یہ جو جتنے بھی سیرت میں ایلیمنٹس آتے ہیں نا، چاہے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا ہو، یا رسول اللہ کا پریشان ہونا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہونا ہو، یا صحابہ کرام کا تھکنا ہو، یہ وہ سارے ہیومن ایسپیکٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقصد سے، پلاننگ سے سیرت کا حصہ بنائے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دیکھیں وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، وہ بھی تھکتے تھے، وہ بھی بلڈ اینڈ فلیش سے بنے ہوئے تھے، ان کو بھی ہرٹ ہوتا تھا، ان کو بھی اذیت پہنچتی تھی، ان کو بھی ایموشنل ٹراماز ہوتے تھے، وہ بھی تھکتے تھے عبادت کرتے ہوئے. تو اگر آپ تھکنے لگ جائیں، آپ کو لگے کہ 10 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد میری انرجی لو ہو رہی ہے رمضان کے روزوں میں، تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ٹھیک ہے، تھکنا ٹھیک ہے، اٹس ناٹ شیطان، بس میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے نیند کے پیٹرنز ایسے سیٹ کر لوں کہ میں دن بھر میں یا اپنی عبادت کے ٹائم میں ایکٹیو رہوں اور میں اپنی فل انشراح کے ساتھ، پوری کیپیسٹی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی کوشش کروں. تو قیام اللیل کا ذکر بیسیکلی سورۃ المزمل میں آپ کو اسٹرانگلی ملے گا. شروع کے دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، صحابہ کے لیے قیام اللیل واز آلموسٹ لائک فرض obligation. پھر ہم جانتے ہیں کہ اس میں ریلیکسیشن آئی جب معراج کا واقعہ ہوا ہے اور 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کر دی گئی. تو اب یہ آپشن جو کہ تہجد کا آپشن تھا، تہجد کہہ لیجئے یا قیام اللیل کہہ لیجئے، یا یہی نماز رمضان میں تراویح کہہ لیجئے، ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. تراویح کی ٹرم آپ کو قرآن اور سنت میں نہیں ملتی ہے، یہ بات کی اصطلاح ہے جو ڈیرائیو کی گئی، بٹ اٹس آلموسٹ دا سیم. چاہے قیام اللیل کی بات کریں یا تہجد کی بات کریں یا ہم تراویح کی بات کریں، یہ 5 وقت کی نماز کے فرض ہونے کے بعد آپشنل کر دی گئی. اور اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رائے کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 20 مکی دور میں ہی نازل ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ نے جو آ کر رسول اللہ سے کمپلینٹ کی، اس پر یہ 20ویں آیت نازل ہوئی اور ان کے لیے نماز میں ریلیکسیشن کر دیا گیا کہ تہجد فرض نہیں ہے آپ پر، صحابہ کرام پر. اور دوسری رائے کے مطابق کہ یہ 20ویں آیت مدنی دور میں نازل ہوئی، یعنی کہ صحابہ کرام کا سٹیمنا آپ کو پھر 100 ٹائم زیادہ نظر آئے گا کہ انہوں نے پھر پورے مکی دور میں کثرت کے ساتھ تہجد پڑھی. اور جب مدنی دور میں آ کر آیت نمبر 20 نازل ہوئی جہاں ریلیکسیشن آیا کہ تہجد اب آپ پر آپشنل ہے، مستحب ہے، تو انہوں نے یہ پڑھنی چھوڑ دی. تو یہ ایک ڈفرینٹ خوبصورتی کے اینگلز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. صحابہ کرام کا ایمان والا ہونا، انسان ہونا، ہنسنا، رونا، پریشان ہونا، یہ ساری کیفیات ان پر آتی تھیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام سے جڑ کر ان معاملات میں، ان ایموشنز میں کوپنگ میکنزم اڈاپٹ کر لیتے تھے. So this is the explanation of being مکی and مدنی، اور جو اس کے اندر ڈفرینس آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے. اب یہ جو اگلی ایکسپلینیشن ہے، اٹس اباؤٹ اٹس یو کین سے شان نزول.
جو میں اگلی ایکسپلینیشن اس تعارف سورہ میں کرنے جا رہی ہوں، اٹس اباؤٹ شان نزول. دیکھیں شان نزول کی ٹرم بہت آپ لوگوں کے لیے فیملیئر ہے اف یو آر کنیکٹڈ ود دا قرآن کلاسز. کسی بھی صورت کی اسٹڈی میں اسے یاد رکھیں، جو کلاسیکل اسکالرز آپ پڑھیں گی تو کسی بھی صورت کی اسٹڈی کو وہ ڈفرینٹ اینگلز سے سمجھا کرتے تھے. قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کا بینگ اے مسلمان ایمان ہونا چاہیے although یہ ایک ڈیوائن نالج ہے، although یہ آسمانوں سے آیا ہوا علم ہے، although یہ وحی ہے، لیکن یہ بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیاوی لحاظ سے علم سیکھنے کے جتنے بھی مناسب پیٹرنز ہیں وہ سب کے سب اس کلام میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنے کا طریقہ اس کتاب میں نہ بتایا. اٹس جسٹ آر ویکنیس، اٹس جسٹ آر غفلت کہ ہم اب تک ان طریقوں کو ٹیپ نہیں کر پاتے ہیں، ہم ان طریقوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ہم ان طریقوں کو انفر نہیں کر پاتے. دیکھیں اللہ نے پہلا انسان بنایا آدم علیہ السلام، اور ابھی ان کو زمین پر بھیجا بھی نہیں تھا. اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے. اسکالرلی کنسنسس کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس علم کو سکھانے کی بات کی ہے اٹ واز اباؤٹ ورلڈلی نالج، اٹ وازنٹ اباؤٹ وحی. اس شریعت کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ آدم کو شریعت سکھا دی، نہیں، ابھی تو شریعت آئی نہیں، ابھی تو آدم کو عقل دی اور دنیاوی علم ان کو دے دیا، اور ان کو عقل کے ساتھ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز دے دیے کہ اب تم نے اس عقل کے ساتھ دنیاوی علوم کو کیسے لے کر چلنا ہے. اب جب آپ یہ پورا ایک سناریو دیکھتے ہیں تو قرآن علم حاصل کرنے کے میتھڈز کھولتا ہے. یا چلے میں اس کو آل دا وے راؤنڈ جا کر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آج کے علم جس کو آپ سیکولر نالج کہتے ہیں، آج کے علم حاصل کرنے کے پیٹرنز بھی اگر آپ قرآن پر اپلائی کریں گی نا تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا کہ اعلیٰ سطح کا علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایجوکیشن فیلڈ میں آج ایک کانسیپٹ ہے، پڑھے لکھے مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے اس امت کو. وہ پڑھے لکھے مسلمان جو اپنے سیکولر نالج کو ریفائن کرتے ہوئے وحی کی روشنی میں وحی کو مزید سمجھ سکیں، اور وحی کی روشنی میں سیکولر نالج کی طرف جا کر اس سیکولر نالج سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. Today we need such kind of youth, today we need such kind of Muslims. قرآن اتنا ہورائزن اوپن کرتا ہے ہمارا، اتنا اس میں کانٹینٹ موجود ہے کہ آج تک کسی انسان نے اس کے پورے علم کو ٹیپ نہیں کیا ہے، اور نہ کوئی آنے والی زندگی میں اس کے پورے علم کو ٹیپ کر سکتا ہے. آپ سیکولر سے سیکولر کتاب پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ قرآن کھولیں، اگر آپ کو اللہ نے فراست دی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سیکولر نالج کے ٹولز اس قرآن کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے مل جاتے ہیں. ایجوکیشن فیلڈ میں کانسیپٹ ہے جس میں آج وہ بچوں کو، یا آپ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ سکھاتے ہیں کہ ایک چیز کو ڈفرینٹ کیپیسٹیز ڈفرینٹ اینگل سے سمجھنا اور پڑھنا انسان کے لیے وسعتوں کو کھول دیتا ہے. studying different perspective or studying from different perspectives or studying from POVs. POVs کیا ہیں؟ studying in the light of POVs. I'm sure آپ میں سے بہت سی بہنیں جو یونیورسٹی جاتی ہیں یا گئی ہیں آپ کو POVs کے بارے میں پتا ہوگا. This POVs is actually simple slang for point of views. So studying anything with different POVs, with different point of views is actually the tool جو آپ کو ایک بڑی پکچر دکھانے میں ہیلپ کرتا ہے. ملٹیپل پرسپیکٹیوز جب آپ کسی ٹاپک کے اوپر سمجھتے ہیں تصویر کلیئر نظر آتی ہے، واضح نظر آتی ہے. ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں. اور پھر آپ جب رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک ہر طرح سے چیزوں کو سوچنے سمجھنے کے بعد ان کو انفر کرتے ہیں، آپ کو نہ صرف تصویر کلیئر نظر آتی ہے، آپ کو اس تصویر میں ملتے ہوئے سبق نظر آتے ہیں، ان سبق کی امپلیکیشنز نظر آتی ہیں، ان امپلیکیشنز کے کنسیکوینسز نظر آتے ہیں. دس از ہاؤ قرآن از بلڈنگ آور مائنڈ سیٹ. یہ آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے، قرآن ہمیں 1450 سال پہلے بتا چکا ہے. قرآن انکریج کرتا ہے اولو الالباب، عقل والے کہاں ہیں؟
تتفکرون، جو تفکر کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یا عقلون، عقل رکھنے والے کدھر ہیں؟ قرآن نہ سوچنے سے منع کرتا ہے نہ سمجھنے سے منع کرتا ہے. تو جب شان نزول کی بات آتی ہے تو آپ یہ اسٹڈنگ فرام ملٹیپل پرسپیکٹیوز ان دا لائٹ آف پی او ویز، آپ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں اس دنیا کے علم کو قرآن کے ساتھ، تو آپ کو اللہ کی کتاب کی خوبصورتی کھلتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اسی اسٹڈی پیٹرن میں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کئی اینگلز دیکھنے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ اسکالرس کی ایکسپلینیشنس کو سامنے رکھ کر ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیپنگ ان ویو دا سیکولر سائنسز آلسو، اور پھر اس کے مطابق بھی ہم آیت کو امپلیکیشن اور کنسیکوینسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس پیٹرن پہ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کی صرف پھر دو آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ ملٹیپل آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کا صرف ایک ذہن نہیں ہوتا ہے، آپ ملٹیپل مائنڈز کے ساتھ اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر صرف آپ کی ایک سوچ نہیں ہوتی ہے، جب آپ ملٹیپل پرسپیکٹیوز اٹھاتے ہیں، آپ ملٹیپل سوچ کے ساتھ اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ٹنل ویژن نہیں ہوتا، براڈ ہورائزن ہو جاتا ہے. اور آج مسلمانوں کو اس براڈ ہورائزن سے دین سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنا ویژن اتنا نیرو کر لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف دین سے فقہ نکال سکتے ہیں، عبادت نکال سکتے ہیں، ریچول نکال سکتے ہیں. اس میں بھی ہم جو ڈفرینٹ آراء ہیں اس پرسپیکٹیو کو لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. نماز پڑھنے کے اوپر ہی ہمارے معاشرے اور ریلیجس سرکل کے اندر اتنی بحثیں ہیں، عورت کی نماز اسپیسیفکلی اتنی بحثیں. ابھی عید آئے گی، عید پڑھنے کے طریقے پر اتنی بحثیں ہیں. ہم یہ بات کیوں نہیں مان لیتے؟ ڈائیورسٹی از دا بیوٹی آف دس ریلیجن. اللہ نے 4 اسکول آف تھاٹس کو لیجیٹمیٹ کیا ہے، لیجیٹمیٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، چاروں کو اپروول ملا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، سب کو این او سیز ملے ہوئے ہیں، چاروں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. تو ہم کیوں ایک نیرو ٹنل ویژن کے ساتھ ایک کو ٹھیک باقی کو غلط قرار دینے کی کوشش میں زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اسلام بہت اپلفٹ کرتا ہے انسان کو. اسلام مسلمان کو وہاں بٹھانے آیا ہے جہاں انسانیت پہنچ نہیں سکتی ہے، اور مسلمان پیٹی ایشوز کے اندر اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا کنوکشن سب ویسٹ کر رہے ہیں. ہم وہاں اپنی عقلوں کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو قرآن کی اسٹڈی کا بیسیکلی پیٹرن یہی ہے کہ اس کو کئی اینگلز سے سمجھا جائے تاکہ بات کلک کر جائے کسی بھی طرح سے. کیوں کئی اینگل استعمال کرنے ہیں؟ یوں نہیں سمجھ آتا تو ایسے سمجھ آ جائے، ایسے نہیں سمجھ آتا تو ایسے سمجھ آ جائے. مسلمان قرآن کی وسعتیں آج اگر اڈاپٹ کر لیتا ہے، آپ اپنی آنے والی نسل کو قرآن سے دور ہونے سے بچا لیں گی، اور آپ ان کے اندر بہترین قرآن کی محبت کا ایلیمنٹ ڈال دیں گی. تو یہ جو پیٹرن آف پی او ویز ہے، یہ قرآن کی اسٹڈی کے ساتھ شروع سے اٹیچڈ رہا ہے. دس از آر ٹریڈیشن امنگ دا اسکالرس. وہ پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ رکھ کے قرآن کی بات کو بیان کیا کرتے تھے. دس پیٹرن آف پی او ویز یو کین فائنڈ سنس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. کسی صورت کی اسٹڈی میں اب میں آپ کو تقریباً میں آپ کو 5-6 ایسپیکٹس بتا دوں گی، ابھی بتاتی ہوں کہ کسی بھی صورت کی اسٹڈی میں آپ ان اینگل کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں. آپ دیکھیں جتنا آپ ڈفرینٹ اینگلس سے بات کرتے ہیں، بات میں وسعت آتی ہے، ایکسیپٹیبلٹی آتی ہے، ریلیٹیبلٹی آتی ہے، سینسیبلٹی آتی ہے. ہر طرح کے حالات رکھنے والے انسان کے لیے پریکٹیکلٹی آتی ہے. اور یہی چیز ہے جو قرآن کا معجزہ ہونا واضح کرتی ہے. پھر آپ قرآن کی آیات میں سے صرف فقہ نہیں نکال رہے ہوتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس پوسچر پر پڑھنی ہے، رکوع کس اینگل پر کرنا ہے، سجدہ کس اینگل پر کرنا ہے. میں ان کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں، but this is not just قرآن in Islam. Islam is way more than these things. صرف ریچولز کی بات نہیں کرتا ہے، ہر طرح سے انسان کو مضبوطی کردار دیتا ہے، شگفتگی زبان دیتا ہے، درد مند دل دیتا ہے، بصیرت رکھنے والی نگاہ دیتا ہے،
باشعور ذہنی صلاحیت دیتا ہے. یہ قرآن کی کیپیسٹی ہے، اور ہم اپنے آپ کو صرف عبادت کے ایک چھوٹے سے سرکل میں باندھ لیتے ہیں، نہ کردار مضبوط کرتے ہیں، نہ زبان کی شگفتگی لاتے ہیں، نہ درد مند دل اپناتے ہیں، نہ بصیرت والی نگاہ اڈاپٹ کرتے ہیں، نہ ذہنی طور پر صلاحیتوں کو باشعور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ قرآن کو قرآن کے پرسپیکٹو سے، اسلام کے پرسپیکٹو سے سمجھا جائے. اسی لیے جو آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرائی جاتی ہے اس میں 6 بیسک اینگلز سامنے رکھے جاتے ہیں، جس میں آپ کے سامنے اس اسٹڈی کے ہورائزن کو کھولا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جس پر ہم نے بات کرنی شروع کی تھی، سورت کا شان نزول دیکھا جاتا ہے، جس کو آپ تعویل خاص بھی کہتی ہیں. ان عربک جو کتابیں ہیں آپ کی تفاسیر کی، آپ اس میں لفظ جو دیکھتی ہیں شان نزول کے لیے، وہ تعویل خاص کا ہوتا ہے. جیسے آپ کو کلاسیکل تفاسیر کے اندر جو ہے وہ یہ ٹرم کافی مل جاتی ہے، تعویل خاص، تعویل عام. تو جو شان نزول ہوتا ہے کہ کن حالات میں وہ صورت نازل ہوئی، مسلمانوں کی اس وقت ایمان کی کیفیات میجرلی کیا تھیں، کیا حالات تھے جن کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو پہلی چیز ان ڈیپتھ اسٹڈی میں دیکھی جاتی ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس ٹائم پر رسول اللہ کو یہ صورت دی گئی. پھر دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ صورت میں آنے والے سینٹینسز، آیات، ان میں جو الفاظ کا سلیکشن ہے وہ کس بیسس پر اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور پھر کس طرح سے جملہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے. اس لیے کہ ایک ہی بات آپ ذرا ڈفرینٹ ٹرمز کے ساتھ، ڈفرینٹ اصطلاحات کے ساتھ بولیں، امپیکٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو الفاظ کے چناؤ پر بھی بڑی محنت کے ساتھ اسٹڈی کی جاتی ہے کہ اچھا اگر اس کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو یہ مفہوم بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم رکھا ہے، اس کا تعلق پچھلے لفظ سے ایسے ہے، تو اب جملے کے یہ میننگ سامنے آ رہے ہیں. سو سیکنڈ اینگل از سلیکشن آف ورڈ. تھرڈ اینگل جو اسکالرس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر عربی گرامر کا علم درمیان میں آتا ہے، دا نحو، دا صرف اینڈ دا بلاغہ. اس پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے کہ جو ترتیب دی گئی ہے جملے کو، اس میں مفہوم کیا بن سکتا ہے، کیا بن رہا ہے، اور کتنی پاسبلٹیز ہیں. تو نمبر 3 آتا ہے all the related علوم of grammar، نحو، صرف اینڈ بلاغہ. نمبر 4 آتا ہے تعویل عام، جس کو آپ کہتی ہیں جنرل مفہوم، عمومی مفہوم. جہاں ایک صورت اپنا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ شان نزول رکھتی ہے، وہاں ہر صورت کا ہر جملہ، انفیکٹ ہر لفظ قرآن کا، ہر ٹرمینالوجی تعویل عام میں ایک جنرل مفہوم بھی دے رہا ہوتا ہے. وہ جنرل مفہوم کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو مسلمان جس دنیا کے جس دور میں جس وقت اور جس ذہنی صلاحیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا سمجھ رہا ہے، اس کو اپنے حساب سے اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے. سورت مزمل کا ایک مفہوم وہ تھا جو صحابہ کرام نے سمجھا، اور سورت مزمل کا ایک مفہوم اس شان نزول کو ذہن میں رکھ کے وہ ہوگا جو آپ اور میں سمجھیں گے 2022 میں. ظاہر ہے ہم ان لائن سے ڈیویٹ نہیں کریں گے جو لائنز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشنز اور صحابہ کرام کی تفصیلات نے دی ہیں. We will not انشاءاللہ deviate from those lines, but practicality میں میرے لیے یہ صورت مجھے کیا بتا رہی ہے، میں کیا قدم اٹھا سکتی ہوں، میں اللہ کی محبت میں کس طرح سے اپنی عبادت کو بہتر کر سکتی ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کیسے مضبوطی لا سکتی ہوں، یہ ہوتا ہے عمومی مفہوم. دین دا ففتھ پوائنٹ جو کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی میں کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کو وہ سامنے رکھ کر ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں صورت میں آنے والے وہ سارے ایکسپلینیشنز جو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی اٹیچڈ اور ایسوسیٹڈ ہیں، یا صحابہ کرام نے کسی صورت یا آیت کے کیے ہیں. سو دس از دا ففتھ اینگل کہ رسول اللہ کی تفسیر اور صحابہ کی تفسیر کو سامنے رکھا جاتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ تعویل عام کہ آپ آج اس پر کیسے عمل کریں گے. سکستھ اینڈ دا فائنل جو پوائنٹ ہے جو ان ڈیپتھ اسٹڈی پر آتا ہے، جو کہ ڈفرینٹ ملٹیپل پرسپیکٹو کے حساب سے قرآن کی اسٹڈی ہمیں بتاتا ہے، فقہی معاملات اسکالرز نے ان آیات سے کیا ڈیرائیو کیے ہیں وہ سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے
اور جب آپ یہ 6 اینگل ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے ٹیلی کرتی ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیسیکلی ان ڈیپتھ اسٹڈی پیٹرن از دی موسٹ ماڈرن پیٹرن آف اسٹڈیز، جس کے اندر آپ ملٹیپل پرسپیکٹیوز کو رکھتے ہوئے، آئیڈیا آف پی او ویز کو اپلائی کرتے ہوئے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ کرام کی بھی بتائی ہوئی ڈیٹیل کی روشنی میں، اور صحابہ کے بعد آئے ہوئے جو اسکالرز ہیں ان کی تفصیلات کی روشنی میں. سو آپ اس طرح سے پھر چلتے ہیں. جب آپ اتنا براڈ ہورائزن لے کر علم کو سمیٹ کر اور اس کو ایک لیول پر لا کر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. ایکسٹینسو نالج، ایکسٹینسو ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. پھر کہیں جا کر بات اللہ کی مدد کے بعد سامنے رکھی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے یہ سارا مقصد بیان کرنے کا تھا، دس از ٹو گیو یو اے گلمپس، کہ جب آپ کا بچہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اماں آج کیسے اپلیکیبل ہو سکتی ہے جس کو نازل ہوئے ہوئے بھی 1450 ایئرز ہو گئے. سو اماں شوڈ بی کیپیبل انف، چاہے اماں کو یہ خود سے نہ بھی سمجھنا آتا، بٹ دا بینیفٹ ٹو سٹ ان قرآن کلاسز از دس کہ آپ کا بھی ہورائزن بلند ہو جاتا ہے، آپ کو بھی چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، آپ کے لیے بھی قرآن کا معجزہ ہونا واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں بیٹا اس میں ماڈرن ایجوکیشن ٹول موجود ہیں، اس میں ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس موجود ہیں، اور آج بھی اسٹڈیز ایسے کی جاتی ہیں اس قرآن کی جس کے اندر ملٹیپل پرسپیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی صورت کو سمجھا جاتا ہے. اسی ملٹیپل پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس صورت کے شان نزول پر، جو کہ آج کی ہماری اس اسٹڈی کا آج کی کلاس کا فائنل انشاءاللہ ٹاپک ہوگا، دا شان نزول، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو گیو یو دا کنوکشن، ٹو گیو یو دا ایکسپلینیشن، کہ یقین کر لیں یہ وہ کتاب ہے جس سے ماڈرن کتاب دنیا کی آج بھی کوئی نہیں ہے. آپ ایسٹرو فزکس کی کتاب بھی اٹھا لیں، آپ کاسمولوجی کی کتاب بھی اٹھا لیں، آئی کین چیلنج یو، اور بینگ اے مسلم یو کین چیلنج اینی ون. اس کتاب کا علم اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا علم اس کے سامنے ماند پڑ جائے. جس دن مسلمانوں میں یہ کنوکشن آ گیا، اس کنوکشن کو آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے مجھے سارا علم آ جائے. کہاں کاسمولوجی ہے، کہاں بایولوجی ہے قرآن میں، کہاں کیمسٹری ہے، کہاں اینتھروپولوجی ہے، کہاں سوشیولوجی ہے. پہلے مجھے پتا چل جائے نا، پھر میں اس کنوکشن کو گین کرنے کے قابل ہوں گی. نہیں، آپ کے رب نے کہا ہے احسن الکلام ہے، آپ کے رب کا کلام ہے، آپ کے رب نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی ہے. اس رب نے جس نے کائنات کی ایک ایک فریکشن آف چیز کو خود ڈیزائن کیا ہے، اس کے کلام سے بڑھ کر کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بات سے بڑھ کر بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. The day you and your child will get this conviction، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا لائف چوائسز کرنا بدلنا شروع ہو جائے گا. ان میں اسٹرینتھ آنے لگ جائے گی، وہ گناہ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. ہاں، گناہ اوور نائٹ نہیں چھوٹتے ہیں جب وہ لائف سٹائل بنے ہوئے ہوتے ہیں، بٹ کہیں سے تو شروع کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے دعوت کرنی ہے اور دعوت میں آپ نے 50 لوگوں کو بلانا ہے. ہاں، آپ کیٹرنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ باہر سے جو ہے وہ کھانا پکوا کے نہیں منگوا رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پاس ہیلپ ہے اور آپ گھر میں پکوا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے بنانی ہے 4 ڈشز، چلے آپ نے بنانی ہے 5 ڈشز. آپ نے کراکری نکلوانی ہے، آپ نے اپنے ٹیبل سیٹنگز کرانی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ نیپکنس کون سے رکھنے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کٹلری کون سی رکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ گلاس کون سے جائیں گے، آپ نے اپنی وہ 4-5 ڈشز تیار کرنی ہے. یو ول اسٹارٹ فرام سم ویئر، کسی تو شروع کریں گے، کوئی تو ایک پہلا قدم ہوگا. پہلا قدم آپ نے اپنی میڈ سے کہا پیاز کاٹنی شروع کرو، ابھی تو صرف پیاز کٹنی شروع ہوئی ہے. اینڈ اف یو آر اسٹارٹڈ ویژولائزنگ کہ اوف اللہ کیسے میز سیٹ ہوگی، کیسے پورا ٹیبل سیٹ ہوگا، کیسے پورے جو ہیں وہ مہمانوں کے لیے وہاں پر پورے اکوپڈ کے ساتھ پورے ہر چیز ریکوائرڈ چیزیں پہنچ جائیں گی. کہیں سے تو قدم اٹھانا ہوتا ہے. سو کنوکشن کا قدم اٹھا لیں. سیم از دا کیس ود دا لائف اسٹائلس. گناہ اتنے بڑے ہیں کہ پوری میز لگی ہوئی ہے گناہوں کی زندگی کے اندر ہمارے، تو کہیں سے تو ابتدا کرنی ہوگی. وہ ابتدا چھوٹی سی ہو، بالکل چھوٹی سی. اپنی زندگی کا معمولی سے معمولی گناہ سوچیں،
مجھے نہیں معلوم آپ کی زندگی کا گناہ، آپ کو نہیں معلوم میری زندگی کا گناہ. اپنی زندگی کا معمولی سے معمولی گناہ سوچیں، آج کی کلاس کا، آج کا ہوم ورک دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہیں تو آپ اور آپ کا رب اور آپ اپنے رب کے حوالے. لیکن ایک کوشش ہم کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں. جتنا ہاتھ پکڑ کر مسلمان جنت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، شاید تنہا تنہا جنت کی طرف بڑھنا آج کے فتنوں کے دور میں مشکل لگتا ہے اور ہو جاتا ہے. But it's not difficult. Let's keep holding each other hand. اور ایک دوسرے کو اللہ کی محبت کا یقین دلا دیں. ایک دوسرے کو اسلام کے برحق ہونے کا یقین دلا دیں. ایک دوسرے کو آخرت میں اس دین پر دنیا میں عمل کرنے کا یقین دلا دیں. پھر لوگ گناہوں کو بھی چھوڑیں گے، محبتیں بھی اپنائیں گے اور اپنے اسلام پر یقین کے ساتھ اس صراط مستقیم پر چلنا بھی شروع کر دیں گے. مشکل حل لگے گا، ناممکن نہیں ہے. اپنی زندگی کا ایک گناہ پک کیجئے and just start from there اور اس کو چھوڑ دیں. یقین آنا شروع ہو جائے گا. اپنی اولادوں کو بتائیں اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے. یہ تمہیں چوک کرنے نہیں آیا، یہ تمہیں خوشی دینے آیا ہے. اللہ نے اس کلام کو اس لیے نازل نہیں کیا لتشقا، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ مشقت میں آ جائیں. ہمیں لگتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو سب مشکل، سب چھوٹ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، میں تو کوئی کسی قسم کا انجوائمنٹ نہیں کر سکوں گی. نہیں، لتشقا کا مفہوم المخالفہ سعید ہے. یہ آپ کو چوک کرنے نہیں آیا، یہ آپ کو مشقت میں ڈالنے نہیں آیا، یہ آپ کو خوش کرنے آیا ہے، سعید کرنے آیا ہے. یہ تو آپ کو دنیا میں کنٹینٹمنٹ دینے کے لیے آیا ہے. تو اس یقین کے ساتھ اس کتاب کے سامنے آ کر بیٹھا کریں کہ ہر سٹنگ مجھے اپنے رب کی محبت میں کسی نہ کسی پرسنٹیج میں اوپر ضرور اٹھائے گی. شان نزول کے حوالے سے اگر ہم اس سورت کے اوپر بات کرتے ہیں تو سورت المزمل کا جو ایگزیکٹ ٹائم فریم ہے وہ تھوڑا ڈیفر کرتا ہے امانگ اسکالرس. ہے تو مکی سورت، اتنا تو کنفرمڈ ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہے. ایک روایت یہ آتی ہے کہ سورت المزمل از دی ارلیسٹ امنگ دی ارلیسٹ مکن سوراس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اس وقت نازل ہوئی اور اتنا پیارا ڈپکشن اسکالرز دیتے ہیں، کلاسیکل اسکالرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا کہ آپ کو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آتا ہے، ان کا ہیومن اینگل نظر آتا ہے، ان کے اندر کے جذبات کی کیفیت نظر آتی ہے. اینڈ دین یو کین ایکچولی ریلیٹ ٹو رسول اللہ بہت آسانی سے. جس وقت ہم اللہ سے، اللہ کے کلام سے، اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، اسی وقت بس وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ہماری زندگیوں کا جب ہم اس کتاب سے جڑ سکتے ہیں. So the moment you feel some attachment with قرآن، with اللہ، with رسول اللہ، بس سمجھ لیں اس ٹرننگ پوائنٹ کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ ارلی مکن سوراز کی لسٹ میں سورت المزمل کو رکھا جاتا ہے، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت خود ابھی وحی کے پیٹرن کو اور جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے ڈالی جا رہی تھی وہ خود اس کو سمجھنے کے پروسیس میں تھے. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے. ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا تھا، ان کے پاس تو یہ علم نہیں تھا. زندگی میں کوئی اہم معاملہ یا کوئی بڑا معاملہ انسان کو ان ایکسپیکٹڈ وے میں پیش آ جائے تو اس کو سمجھنے میں، اس کو پرکھنے میں انسان کو وقت لگتا ہے. دس از نارمل ہیومن نیچر، وقت لگتا ہے. اور یقین آتا ہے ایک اپنے فلو کے اوپر، ایک اپنے ٹائم کے اوپر. اب سمجھے کہ کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہوئی، میں آپ کو اس جگہ پر کھڑا کرنا چاہ رہی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کہ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ بڑا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے میں انسان کو تھوڑا وقت لگتا ہے. اب جب وہ کہ انسان ابھی صرف اپنے خود یقین کو اکٹھا کر رہا ہے، ابھی وہ خود مکمل کنوکشن پر نہیں ہے، ایسی صورتحال میں اگر اس کے آس پاس کے حالات میں ڈسٹربنس آ جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈسٹربنس اس کے یقین کو ڈیولپ کرنے میں ہنڈرنسز کریٹ کرتی ہے. پھر انسان کا یقین جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے اس کیفیت تک نہیں جاتا. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ابھی وہی ملنے کے معاملے کو
سمجھنے میں ہی رسول اللہ کانسٹنٹلی مصروف تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا تھا، جن تھا، فرشتہ تھا، آسیب تھا، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے تھے. یہ کیا تھا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. This was his کیفیت. اور ایسی سچویشن میں جبکہ وہ خود ابھی بہت سے کنفیوژنس کا شکار تھے، کانسٹنٹ سوچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان پر بے چین ہو گئے. مکی دور تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا تو قریش تو بے چین ہو گئے تھے. اور اسی بے چینی میں وہ آپس میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی طرف لانا چاہ رہے تھے، اپنے آبا کے دین کی طرف لانا چاہ رہے تھے، اور قریش نے کوششیں شروع کر دی تھی. ادھر رسول اللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو سمجھنے کی، جبرائیل کو سمجھنے کی. ادھر قریش والوں نے کوشش شروع کر دی کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے فالوورز کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئیں جہاں وہ اپنے آبا کے دین پر تھے. یہ کون سی نئی نئی باتیں کرنے لگ گئے. سو اٹ وازنٹ ایزی فار رسول اللہ. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوز میں کھڑے ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی قرآن کا نازل ہونا ان کے لیے کوئی سویٹ ڈش نہیں تھی. It was a heavy duty task for him. کتنی مرتبہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے ایسا سوچتے ہیں؟ ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ کتنا بڑا آنر ہے رسول اللہ کا کہ ان کو خاتم النبیین بنایا گیا، وہ آخری نبی تھے، ان کو قرآن دیا گیا. یہ سب ہم سوچتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی جھلک بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. What a huge responsibility it was. نرو ریکنگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی آسان نہیں تھا. اور جب آپ پر وحی آتی تھی، وہ کیفیت ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ ہوتی تھی. ایک موقع پر جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ شی کیمل کھڑی نہیں رہ سکی because of the weight of the wahi that was pouring down on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's heart. آسان نہیں تھا. جن کے درجے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. کہنا آسان ہوتا ہے، جب پڑھتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو. مشکل وقت تھا رسول اللہ کے لیے. ایک طرف آپ خود بہت سی کنفیوژنس کا شکار تھے، ایک طرف آپ خود اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف قریش اور قریش کے ساتھی یہ آپس میں مل بیٹھ کر پلاٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیسے لایا جائے. انہوں نے کون سی نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں. سائملٹینیسلی یہ وہ ٹائم تھا جس وقت مکہ میں 2 سینٹرز موجود تھے. دارالارقم مسلمانوں کا موجود تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو ایمان کی پاور دینے کے لیے، ان کو کاؤنسل کرنے کے لیے، ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے، اپنی پریزنس کے ساتھ ان کو ہمت دلانے کے لیے دارالارقم میں موجود ہوا کرتے تھے. دوسری طرف قریش کا سینٹر تھا جو کہ دار الندوہ کہلاتا ہے. ندوتن عربی زبان میں کلب کو بھی کہتے ہیں، کلب جو ہم انگریزی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دارالارقم میں مسلمان بیٹھ کر ایمان بڑھانے کی باتیں کیا کرتے تھے، اور دارالندوہ میں یہ جو قریش اور قریش کے ساتھی تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاٹ کیا کرتے تھے. اور یہ کانسٹنٹ پلاٹ جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آ رہا تھا. ایک روایت کے مطابق جب رسول اللہ کو قریش کے بارے میں علم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اب پروپیگنڈا بنانے آ گئے ہیں، آپ کو بہت رنج ہوا. ان میں آپ کے اپنے بھی تھے، ان میں آپ کے اپنے رشتے بھی تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی رنج کی کیفیت میں جب آپ کو پتہ چلا ایک دن کے دارالندوہ میں پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کے لیے، تو آپ اسی رنج کی کیفیت میں گھر جا کر چادر اوڑھ کر سو گئے. اور پھر جبرائیل کے آنے سے آپ کی آنکھ کھلی، اور جبرائیل نے آ کر آپ کو سورۃ المزمل کی یہ آیات وحی کے طور پر دیں، جو کہ شروع کی 19 آیات بنتے ہیں. سورت کو دیکھیں تو 19 شروع کی آیات ایک رکوع ہیں، یعنی کہ 2 رکوع ہیں ٹوٹل سورۃ المزمل کے، اور آپ 2 رکوع میں پہلے رکوع میں 19 آیات دیکھتے ہیں. امیزنگلی دوسرا رکوع صرف ایک آیت پر ہے. And the second آیا is the 20th آیا جو سیکنڈ رکوع کی پہلی آیت اور آخری آیت ہے. It's a beautiful آیت.
تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے شان نزول کا ایک واقعہ رکھا ہے، اس نیریشن کے مطابق یہ جو سورۃ مزمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رنج کی کیفیت میں نازل ہوئی جب آپ کو دار الندوہ میں ہونے والی پلاٹنگ کے بارے میں علم ہوا اور آپ اپنے گھر میں آ کر چادر لپیٹ کر اس پریشانی میں لیٹ گئے، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور سورۃ مزمل کی 19 آیات نازل ہوئیں۔ جو 20ویں آیت ہے، آخری آیت، اس کے لیے پھر وہی دو رائے آتی ہیں کہ یا تو یہ 1 سال کے بعد نازل کی گئی مکہ میں ہی، یا یہ مدینہ میں نازل کی گئی اور لمبے ٹائم کے بعد نازل کی گئی۔ بہرحال اگر 1 سال کے بعد نازل کی گئی منیمم ٹائم پیریڈ، تو بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ 1 سال کی تربیت کے بعد، یعنی کہ 1 سال تہجد صحابہ کرام اور رسول اللہ کو کثرت سے پڑھانے کے بعد پھر جب بھی 20ویں آیت نازل کی گئی، چاہے وہ 1 سال کے بعد تھی یا مدنی دور میں تھی، پھر اس کے اندر تخفیف اور اس میں کمی کر دی گئی۔ سو یہ وہ سارا سناریو تھا جو کہ سورۃ المزمل کے شان نزول میں ایک نیریشن کے ساتھ امبیڈڈ ہے۔ ایک اور نیریشن آتی ہے جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وحی کی کیفیت کا بھی ایک انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو ڈیفائن کرتا ہے سورۃ المزمل کی بگننگ کو۔ تو انشاءاللہ اس نیریشن کو ہم کل کی کلاس میں کور کرتے ہوئے اپنے سبق کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب تک کا ایسنس جو ہم نے تعارف السورہ میں دیکھا ہے، ابھی ہمارا تعارف السورہ تھوڑا سا کل بھی کنٹینیو کرے گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے اپنی اسٹڈی کو لے کر چلیں گے۔ اب تک کا ایسنس تعارف السورہ میں اس کا ایک ہی نام ہے، اس کی 20 آیات ہیں، اس کے 2 رکوع ہیں، اس کی 19 آیات کنفرمڈ مکی ہیں، اور اس کی آخری 20ویں آیت کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے حوالے خود کو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور آپ کے تھرو ہمیں بتا دیا گیا، اے اللہ کے بندو خود کو اللہ کے حوالے کر دو، آئیں گناہوں کو چھوڑیں اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ شاعر نے کہا ہے، تجھے کیا سناؤں میرے مولا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ کر دیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے، اور پھر دیکھیں وہ آپ کو کتنا نوازتا ہے اور کیسے نوازتا ہے، اور کتنا سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس رب کی ایک نگاہ بھی ہماری زندگی پر آ جائے، ہماری بگڑی بن جائے۔ تجھے کیا سناؤں میرے مولا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔